بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عبدالواز گوندل۔ تو ناظرین، آج ہم ایک بار پھر بات کریں گے جو سیاسی صورتحال ہے، تازہ صورتحال ہے، اس حوالے سے کہ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پمز ہاسپٹل میں آنا اور پمز ہاسپٹل سے ہی واپس اڈیالہ جیل میں منتقل کر دینا، اور اس کے بعد جو سیاسی صورتحال پیدا ہو چکے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں میرے پاس سینئر جرنلسٹ موجود ہیں، ملک سعید صاحب۔ ملک سعید صاحب سے بات کریں گے کہ صورتحال تو پہلے ہی پیچیدہ جی، لیکن ایک بار پھر صورتحال بہت کافی پیچیدہ نظر آ رہی ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان۔ کیا یہ دوبارہ جو مذاکرات کے میز پر آئیں گے؟ دیکھیں رب نواز گوند صاحب، جو سب سے مین چیز ہے سیاست میں، کبھی بھی نہ نہیں ہوتی۔ سیاست میں ہمیشہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں، کبھی برے ہوتے ہیں۔ یہ پیش رفت پہ ہے، پیش رفت پہ ہے کہ اگر آپ کو انہوں نے آفر کی ہے آپ ٹیبل پہ آ جائیں گے، اگر آفر نہیں ہے، آپ کے مطالبات نہیں مانے جا رہے، آپ ٹیبل پہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ابھی بھی یہی ہوا کہ عدالت کی جانب سے فیصلہ ہوا، حکومت نے اس کا بڑا خیر مقدم کیا، ہر طرف سے سارا کچھ ہوا۔ رات کو ایون ساری رات تقریباً 12 بجے تک خبر چلتی رہی کہ خان صاحب کو جو ہے وہ الشفا اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا۔ ایون کہ جب ان کی گاڑیاں وہاں سے نکلی تو پھر بھی یہی خبر تھی کہ جی ان کو الشفا اسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اچانک جو ہے وہ گاڑیاں پیمز میں گئی اور پیمز سے ہوتے ہوئے واپس چلیں گی، اور خان صاحب کے جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل، ان کو الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں بٹھائی رکھا گیا۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ نظر تو نہیں آ رہے تھے، ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے خان صاحب جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل ہو رہے ہیں اور آئندہ عدالت کی سماعت تک جو ہے وہ ہاسپٹل میں رہیں گے، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ اور یہ چیز جو ہے وہ مطلب اس وقت تک جو ہے نہیں کیے، تصور نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس طرح ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو پٹیشن فائل کی، اس میں حکومت نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا کہ کسی بھی قیدی کو جو ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کی سہولت نہیں ہے۔ اس طرح تو کل سارے جتنے بھی قیدی ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج کروانا، اور اس طرح کی کوئی بھی مثال موجود نہیں ہے۔ تو ان کی طرف سے پٹیشن تو فائل ہو گئے، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی نے بھی تو انہیں عدالت کی پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کر رکھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ جب سماعت ہوتی ہے تو آگے کیا چلتا ہے، لیکن فی الوقت جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہی نظر آ رہی ہیں کہ کسی خاص مقصد کے تحت یہ ایک فیصلہ آیا تھا، اور وہ مقصد مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کی بجائے چیزیں آگے پیچھے اچھا ملک صاحب، سوری میں آپ کی بات ہو رہا، یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت عظمیٰ میں جا چکی ہے، پٹیشن دائر کر چکی ہے توہین عدالت کی، تو اس کے بعد تو صورتحال وہ نہیں رہے گی، کیونکہ جو کشیدگی ہے وہ پہلے ہی تھی، اب میرے خیال میں کچھ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ حالانکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو دوبارہ ٹیبل پہ آنے کی ایک دعوت بھی دی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دروازے تو بند نہیں ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، لیکن آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، دروازے بند نہیں ہیں لیکن دروازے کھلے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ساتھ آ گئے اور مشترکہ اپوزیشن بن گئی، یہ ایک اچھی چیز ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے ایک سمجھ بوجھ اور عقل مند آدمی ہے، وہ چیزوں کو ہینڈل کرنا جانتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، مذاکرات کے ساتھ معاملات حل ہوں گے، مذاکرات کے بغیر نہیں ہوں گے۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ وفاق کی بات کریں تو وفاق اس ٹائم جو ہے وہ افواہوں کی ایک جو ایسی مشین بنا ہوا ہے جہاں پہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی افواہ آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی افواہ آ رہی ہوتی ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ہمارے صدر خالی کر دیا، خالی کر گئے ہیں، کبھی افواہ آ رہی ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جا رہی ہے، کبھی افواہ آ رہی ہوتی ہے جی کہ پیپلز پارٹی حکومت میں جا رہی ہے، افواہ آ رہی ہوتی ہے جی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے حکومت بنا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں مختلف ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ڈیولپمنٹ آگے بڑھتی ہے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ چیزیں کیا ہے۔ آصف علی زرداری ہمارے صدر میں موجود ہے، آج بھی صبح انہوں نے آج ایک اجلاس کیا، وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ ایک چائنیز کمپنی کی جانب سے کے ٹی بندر پہ جو ہے ان کو بریفنگ دی گئی۔ اسی طرح اس سے پہلے جو بلز ہیں ان پہ سائن بھی کیے تھے پریزیڈنٹ کی جانب سے، تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تعال ایوان صدر میں موجود ہے تھا۔ آزاد کشمیر الیکشنز کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی انتہائی سخت ناراض ہے، اور وہ اس حد تک ہے کہ اگر ہمیں یہ آئینی عہدوں کا تانا دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کے اراکین کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آئینی عہدے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس حد تک جو ہے وہ پیپلز پارٹی اس ٹائم ناراض ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں، کیونکہ حکومت کی جو ہے ایک کمیٹی کے ساتھ میٹنگ بھی ہوئی،
एयाज सादिक के चैम्बर में वो मीटिंग हुई और उसके बाद अब दोबारा जो है वो मीटिंग का अमकान है। देखते हैं कि कब वो मीटिंग होती है, मामला किस तरफ जाते हैं। आज फिर कौमी असम्बली का इजलास है, शायद ऐवान के अंदर ही कोई बातचीत हो जाए। सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, मुज़ाकरात होते रहते हैं, बिल्कुल, होने भी ऊंच चाहिए। नीच आती रहती है, लेकिन मामलात आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, सूबों के हवाले से इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं, जैसे कि 2 रोज कबल जो बिलावल भुट्टो साहब भी इस पर बात कर रहे थे। आप क्या समझते हैं कि सूबे बनने चाहिए? दूसरी तरफ MQM जो है वो भी हमें थोड़ी सी नाराज नजर आ रही है, क्या ये एक प्लेटफार्म पे देखिए, होंगे? मैं तो सच्ची बात ये है कि सूबों के हवाले से हामी नहीं हूँ जी फिलहाल। तो एक मौजूदा हालात में सूबे बनाए, लेकिन उस वक्त जब वहाँ की आवाम जो है वो सूबे बनाने पे रजामंद हो। इशू ये है कि आपके 2 सूबे जहाँ पे अमन अमान का मसला है, जिसमें KP और बलूचिस्तान है, जी जी सूबों को लेके कल एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ सिंध में, जी और सिंध के लोग जो है वो इस मामले पे बहुत ज्यादा टची है। तो अगर आप उस पर ज्यादा जोर देंगे तो सिंध में भी अमन अमान की सूरत पैदा हो जाएगी। मेरे ख्याल में पंजाब में कोई एतराज नहीं है, तो इसकी इब्तदा पंजाब से कर लेनी चाहिए। पंजाब में एडवेंचर कर लेना चाहिए। अगर ये एडवेंचर कामयाब होता है तो इसको आगे बढ़ाएं। तो आप अगर एक इकट्ठे जो है वो सारे करेंगे तो 2 सूबों में पहले वो अपने मान की जो सूरत हाल है, फिर तीसरे सूबे में भी हो जाएगी। अच्छा, एक बार फिर हम मलिक साहब हम आपसे यही सवाल करेंगे भी जो PTI और हुकूमत के हवाले से कि जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कुछ रोज कबल जहाँ इसी हाउस में बैरिस्टर साहब ने कहा था, गौर साहब ने, कि हम इस्तीफे देंगे। इस्तीफा नहीं होगा, इस्तीफे होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये महज एक धमकी है या ये कैसी सूरत हाल है? दूसरे नंबर पे वो लॉन्ग मार्च का भी कह रहे हैं। देखें गवर्नर साहब, हुकूमत एक तरफ उन्हें दावत भी दे रही है, मियां सुभाष साहब, एक अच्छा मौका भी है कि आप आए हमारे साथ बैठे, टेबल टॉक करें। गवर्नर साहब देखें, जहाँ तक लॉन्ग मार्च है वो तो PTI का हक है। जहाँ तक इस्तीफों की बात है, अगर इस्तीफे देते तो मेरे ख्याल में फिर PTI एक बार फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जाएगी, क्योंकि इस्तीफे देने से मसले हल नहीं होंगे, मसले खराब होंगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि PTI को जो है वो इस हिस्सा बनना चाहिए पार्लिमानी जितनी भी निज़ाम चल रहे हैं जी वो कार्रवाई का, और इनको अपना रोल अदा करना चाहिए। अवाम के इश्यूज बढ़ाने चाहिए, उठाने चाहिए। आप देखें 2018 के इलेक्शन हुए, PTI जीत के आई, और फिर PTI का तख्ता 2022 में जब हटाया खत्म किया गया, ठीक है। तो 2022 में जब PTI का तख्ता खत्म किया गया, उसके बाद से PTI ने वही इस्तीफे इस्तीफे इस्तीफे, क्या फायदा हुआ? आवाम जो है वो फिर इनके ढकोसलों पे कब तक रहेगी? मसला ये है ना कि आप आवाम के इशू तो उठाए। बहुत शुक्रिया मलिक सईद साहब, आपने हमें ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे आगाह भी किया है, और बड़ा अच्छा मैसेज है कि इस तरह की सूरत हाल पैदा करने से या मुज़ाकरात ना करने से हालात ख़राब ही होते हैं, बेहतर नहीं होते। तो बेहतर यही होता है कि अपोजिशन की जानब से भी, हुकूमत की जानब से भी इस तरह का एक टेबल टॉक सेशन होना चाहिए, जिसमें तवज़ात भी दूर किए जाएँ और कोई बेहतरी का रास्ता जो है वो निकलना चाहिए। थैंक यू सो मच।